انسان صدیوں سے آئینوں کا استعمال کرتا آیا ہے، کبھی مستقبل کا حال جاننے کے لیے، کبھی کسی کو ڈرانے کے لیے، کبھی کسی سے سچ اگلوانے کے لیے، کبھی آئینے دولت کی نشانی اور کبھی بد قسمتی کی علامت سمجھے گئے۔ لیکن جب بات آئینے پر آتی ہے تو بہت کچھ ایسا بھی ہے جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ آئینہ یقینی طور پر کچھ خاص ہی ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو یا کسی اور کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو پرکشش بنائیں، کسی اہم تقریب کی تیاری کریں یا پھر اندھیرے میں اسی سے ڈر جائیں۔ تقریباً 1000 برس تک مستقبل کی پیشن گوئی اور سچائی کی تلاش کے لیے آئینے کو استعمال کیا گیا۔ کچھ دولت مند خاندان اپنی دولت کی نمائش کے لیے وینس کے شیشوں کا سہارا لیتے تھے۔ قدیم یونان میں 3 صدی قبل چڑیلیں جادوئی شیشوں کی مدد سے اپنے خون سے پیش گوئی لکھتی تھیں۔ قدیم روم میں پادری آئینوں کی مدد سے حال، ماضی اور مستقبل دیکھتے تھے۔ آئینوں کی مدد سے فال نکالنے کی روایت ساری دنیا اور لوک کہانیوں میں بھی موجود ہے۔ چین میں آئینوں کو قمری توانائی کو قابو میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چین میں ایک شہنشاہ کو جادوئی آئینے کی مدد سے بادشاہت مل گئی تھی۔ کن سلطنت کے پہلے سلطان کن شی ہوانگ کو 25 قبل مسیح میں اس وقت سلطنت مل گئی جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسے لوگ جو آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ ان کی اندر کی خوبیوں کو بھانپ لیتا ہے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ آئینے ان منعکس ہونے والی تمام پرچھائیوں کو محفوظ کر لیتے ہیں جو بعد میں ان کے کام آتا ہے، اور شاید یہ سوچ ہی سنو وائٹ مرر کہانی کی بنیاد بنی۔ کہا جاتا ہے کہ اصلی سنو وائٹ 18ویں صدی عیسوی کے باورین بیرنس تھی، جس کے والد نے 1743 میں دوسری شادی کر لی، اور اس کی سوتیلی ماں جو اپنے پہلی شادی سے ہونے والے بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھی، اس کو اس کے شوہر نے تحفے میں آئینہ دیا تھا۔ اس آئینے کو بولنے والا آئینے کا نام دیا گیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ موجودہ جرمنی میں تیار کیا گیا اور وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ اس کہانی میں جس آئینے کا ذکر کیا گیا وہ اب بھی لور قلعے کے سب سارٹ میوزیم میں محفوظ ہے۔ کچھ پرانی تہذیبوں میں یقین کیا جاتا تھا کہ آئینے ہماری روح کی پرچھائی یا انسان کی اصل روح کو منعکس کرتے ہیں۔ یہ خیال اس اعتقاد کی بنیاد ہو سکتا ہے کہ بھوت پریت کی کوئی روح نہیں ہوتی جو آئینے میں منعکس ہو سکے۔ محبوب علی، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔